جب ہم اپنا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اپنی خوشیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اپنی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ یقیناً ہم اپنی مٹی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے ملک کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پاکستان کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اور جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً ہمیں اپنی افواج پاکستان بھی یاد رہتی ہیں، وہ افواج پاکستان جو اللہ کے کرم اور مہربانی کے بعد اپنی قربانیوں سے اس وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں، الرٹ ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے دماغوں میں جو پہلا خیال آتا ہے وہ ان شہداء کا آتا ہے، ان غازیوں کا آتا ہے جنہوں نے اس وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج میں ذکر کرنا چاہتا تھا جنگ ستمبر 65 کے ایک ہیرو کا۔ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ ایسی دلیرانہ سٹوریز، ایسی نایاب سٹوریز ہمیں بہت کم ملتی ہیں سننے کو۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا ہی خاصہ ہے اور ہماری پاک افواج کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ نے اتنے دلیر لوگ نصیب کیے اس فوج کو، اس ملک کو اور اس قوم کو۔ ایک سپاہی 40 سال بعد خاموش زبان سے اپنی یونٹ میں پہنچتا ہے، اپنے یونٹ افسر کے کمرے میں، جو اس وقت کا یونٹ افسر تھا، 40 سال بعد جو یونٹ کو جو بندہ کمانڈ کر رہا تھا، وہ اس کے کمرے میں پہنچتا ہے، ایک کاغذ پہ لکھتا ہے 335139، 33 51 39 کا حرف لکھ کے، ڈیجٹ لکھ کے وہ اپنے افسر کے آگے پڑھا دیتا ہے۔ اور اسے اشارے سے بتاتا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ گیا ہوں۔ افسر حیران ہوتا ہے اور وہ تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 33 51 39 اس سپاہی کا آرمی نمبر ہے۔ چالیس سال بعد ایک آپریشن پہ جانے کے بعد یہ واپس لوٹنے والا ایک سپاہی ہے جس کی حالت یہ ہے کہ اس کی زبان کٹ چکی ہے اور قید و بند کی صعوبتوں سے انتہائی نحیف ہو چکا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی اور عظیم سپاہی ہے جو ستمبر 1965 میں کیپٹن شیر کی قیادت میں ایک انتہائی نوجوان اور خوبرو سپاہی ہوتا ہے اور یہ ستمبر 1965 میں ایک مشن پر روانہ ہوتا ہے، اپنے بڑے بھائی اور 2 بہنوں سے گلے ملتا ہے، اپنے ماں اور باپ کی دعائیں لیتا ہوا اور اپنی منگیتر کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ اپنے پاک فوج کی ایک بہت بڑے مشن پہ، بہت بڑے مارکے پہ نکلتا ہے۔ پاک فوج نے ایک مشن ترتیب دیا ہوتا ہے جو کشمیر میں دشمن کے بہت بڑی تنصیبات کو تباہ کرنے کا ہے اور اسلحے کے بہت سارے بڑے ڈپو جو ہیں ان کے لیے ایک مشن تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کو بر وقت تباہ نہیں کیا جاتا تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ کیپٹن شیر کی قیادت میں یہ مشن روانہ ہوتا ہے کشمیر میں اور یہ مشن کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، باقی سارے لوگ واپس آ جاتے ہیں اور یہ سپاہی زخمی ہوتا ہے، شدید زخموں کی وجہ سے وہ انڈیا کی قید میں چلا جاتا ہے، وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اور انڈیا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے ناتو قیدیوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔
اور نہ ہی اسے جنگی قیدیوں والی کوئی سہولت دیتا ہے. ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ پاک فوج کا سپاہی ہے, نمبر 2 یہ کہ یہ بہت اہم مشن کے لیے آیا ہے, اور انہوں نے وہ جو مشن پہ جتنے لوگ تھے انہوں نے چونکہ بڑی ہی کامیابی حاصل کی تھی, تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو علیحدہ رکھ کے اس کو جنیوا کنونشن میں اس کے مطابق نہیں رکھیں گے, قیدیوں والی سہولتیں نہیں دیں گے, تو ہم اس سے اگلوائیں گے پاک آرمی کے جتنے خفیہ منصوبے ہیں. پھر انڈیا کی قید میں اس دلیر سپاہی پہ صعوبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, اس پر ظلم کیا جاتا ہے اس حد تک کہ یہ ہر روز خون و خون ہو جاتا ہے. جی میرے بہت پیارے لسنر, جب بھی میں اس سپاہی کی کہانی سنتا ہوں تو میرے جسم پہ میرے بال اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جو اس سپاہی کو زندگی میں بھی مل چکا ہوں, ان کے ہاتھ چوم چکا ہوں, اور اس کے بعد ان کی وفات پہ میں ان کے جنازے میں بھی شامل ہوا, میں نے ان کی میت کو کندھا بھی دیا, میں نے ان کا چہرہ مبارک بھی دیکھا, میں نے ان کی میت کو کندھا بھی دیا. تو اس سپاہی پہ ظلم کی اتنی انتہا کی جاتی ہے کہ روز یہ اس قید خانے کی دیواروں پہ اپنے خون سے پاکستان زندہ باد لکھ دیتا ہے. آخر تنگ آ کر انہوں نے تشدد کر کر کے جب تھک گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ مجاہد جو کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیتا تھا, اس لیے انہوں نے آخری ظلم یہ کیا کہ اس کی زبان کاٹ دی, اور یہ تھا سپاہی مقبول حسین. سپاہی مقبول حسین جیسی مثالیں دنیا میں بہت کم ملتی ہیں. مسلسل تشدد اور زبان کٹنے کے باوجود بھی اس بندے نے انڈیا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے, اپنا کوئی راز افشا نہیں کیا, اور جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پوری قید میں اس کا اعتراف خود انڈیا کے افسر بھی کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں چھوڑا. 40 سال بعد جب یہ قید سے انڈیا کی قید سے رہا ہو کر آتا ہے تو یہ جب ناڑیاں تراڑکھل جو اس ہیرو کا گاؤں تھا, جب یہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کے خاندان کا کوئی فرد بھی زندہ نہیں تھا. 40 سال واپسی کے بعد جب وہ اپنی منگیتر کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے والدین کو چھوڑ کے گیا تھا, اب جب 40 سال بعد وہ واپس آیا تو وہاں صرف ناڑیاں تراڑکھل میں صرف قبریں تھیں اس کے اپنے خونی رشتوں کی. اور اس کے بعد وہ سیدھا اپنی یونٹ جاتا ہے, آزاد کشمیر ریجمنٹ میں وہ رپورٹ کرتا ہے. مجھے تو یہ کبھی جہاد کی کہانی لگتی ہے, کبھی یہ مجھے وطن سے محبت کی ایک انمول کہانی لگتی ہے, قربانیوں کی داستان لگتی ہے. یہ 40 سال بعد اپنی یونٹ میں پہنچ کے جب وہ اپنا 335139 نمبر دیتا ہے کہ جی آئی ایم بیک آن مائی جاب, میں اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ گیا ہوں. یہ مرد مجاہد سپاہی مقبول حسین شہید تھا, اور سپاہی مقبول حسین کا یہ اعزاز ہے کہ اسے غازی شہید کہتے ہیں. بہادری کی ایک اعلیٰ مثال, کمزوری سے نڈھال, زبان سے محروم لیکن حوصلوں کا پہاڑ. پھر پاک آرمی کی عزت, اپنے سپاہیوں کی عزت, اپنے غازیوں کا احترام دیکھیں کہ سپاہی مقبول حسین کو آزاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر میں جگہ دے دی جاتی ہے. اور میں عینی شاہد ہوں, میں خوش قسمت ہوں. انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو کبھی نہیں بھول سکتے, اور مجھے بھی وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب میں سپاہی مقبول حسین سے ملا. میں نے ان کے ہاتھ چومے. سپاہی مقبول حسین کو بہت اعلیٰ رہائش فراہم کی گئی, ہر قسم کی سہولت وہاں تھی, خدمت گار وہاں تھے.
اور لوگ ان سے صرف ملنے آتے تھے, ان کے تقدس میں کھڑے رہتے تھے. پھر وہ مجھے دن یاد ہے جب مجھے ایک بہت قریبی دوست نے اطلاع دی, نومبر کا کوئی دن تھا 2016 میں, کہ وہ عظیم ہستی اس دنیا سے چلی گئی. اور پھر اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی کہ میں نے ان کا چہرہ مبارک دیکھا, میں نے ان کی میت اٹھائی ایسے کہ جنازے کے لیے جب جنازہ پڑھ چکے ہم تو انہیں ان کے گاؤں ناڑیاں تراڑکھل لے جانے کے لیے ایمبولینس کھڑی تھی, اور امی نے انہیں جیتے جی بھی اور شہادت کے بعد بھی بڑا احترام دیا. ان کا ایک جنازہ GHQ میں ہونا تھا, اس جنازے کے بعد انہیں جا کے دفنایا جانا تھا. تو جب انہیں جنازے کے لیے ان کی میت اٹھا کے ایمبولینس میں رکھی گئی تو میں بھی وہ خوش نصیب تھا. ہاں, جس نے ان کی میت کو کاندھا دیا. ہاں, یہ ہے ہماری پاک فوج, یہ ہے ہمارے سپاہی. اے وطن, جب بھی سرے دشت کوئی پھول کھلا, دیکھ کر تیرے شہیدوں کی نشانی رویا. جب بھی پاک فوج کے بارے میں بات کریں, عزت سے کریں, احترام سے کریں, پیار سے کریں. یہ بہت قیمتی لوگ ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چاقو چوبند کھڑے ہوتے ہیں. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی.